السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور عرب دنیا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شہباز چودھری۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب کی۔ سعودی عرب میں انتظامیہ کے تعاون سے قیدی کی جیل کے اندر ہی شادی کر دی گئی۔ 40 سالہ قیدی محمد القحطانی نے انتظامیہ کو درخواست دی تھی جیل میں اس کی شادی کا اہتمام کیا جائے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض الحائر کے مقام پر واقع ایک جیل میں قیدی کی شادی کی شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ جیل میں اپنے جرائم کی سزا کاٹنے والے قیدی کی شادی کی تقریب میں انتظامیہ اور اسٹیٹ سیکیورٹی پریزیڈنسی کی طرف سے مکمل تعاون کیا گیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق 40 سالہ قیدی محمد القحطانی نے جیل انتظامیہ کو درخواست کی کہ جیل میں اس کی شادی کا اہتمام کیا جائے۔ محمد القحطانی نے پہلے سے شادی شدہ ہیں، مگر انہوں نے سابقہ بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ ان کا ایک بیٹا ہے جو اس وقت یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ محمد القحطانی نے کہا کہ اس نے جیل حکام کو شادی کی سہولت دینے کی درخواست کی تھی۔ انتظامیہ نے اس کی جیل کے اندر شادی کی خواہش کو پورا کر دیا۔ اس پر وہ انتظامیہ بالخصوص اسٹیٹ سیکیورٹی پریزیڈنسی کے حکام کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے نہ صرف شادی کی تقریب کی اجازت دی بلکہ ہر چیز کا اہتمام بھی کیا۔ قیدی دلہا کے بھائی نے کہا کہ جیل میں ہمارے بھائی کی شادی ہمارے لیے دوہری خوشی کا باعث بنی۔ ہمیں ایک تو بھائی کی شادی کی خوشی ہے اور دوسرا ہمارے عزیز و اقارب کو القحطانی سے ملاقات کا موقع بھی مل گیا۔ محمد القحطانی کا کہنا تھا کہ میری عمر 40 سال ہو چکی ہے، میں 20 سال سے سعودی عرب سے باہر رہ رہا تھا۔ واپسی پر مجھے گرفتار کر لیا گیا اور اب میں جیل میں ہوں۔ میرے خاندان نے میری شادی کرانے کا فیصلہ کیا، مگر جیل میں ہونے کی وجہ سے میں شادی نہیں کر پاتا تھا، مگر انتظامیہ نے شادی کا خواب پورا کر دیا۔ انتظامیہ کی طرف سے نہ صرف قیدی کو جیل میں شادی کی اجازت دی گئی بلکہ اس کے تمام دوست احباب کو بھی مدعو کیا گیا اور دلہا اور دلہن کے لیے بیش قیمت تحائف بھی دیے گئے۔ محمد القحطانی کے بیٹے نے بھی اپنے والد کی شادی پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے جیل انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اب بات کرتے ہیں مکہ پولیس کی۔ مکہ پولیس نے شاپنگ سینٹرز کے باہر لوٹ مار کرنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ جدہ میں راہگیر سے لوٹ مار کرنے والے 3 سعودی نوجوان دھر لیے گئے۔ سعودی پولیس نے رات کے آخری پہر شاپنگ سینٹر اور تجارتی مراکز سے واپس گھروں کو جانے والے شہریوں کو لوٹنے کی متعدد وارداتوں میں ملوث ڈکیتوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق دونوں سعودی نوجوان تجارتی مراکز سے باہر نکلنے والوں پر نگاہ رکھتے تھے اور انہیں کسی ویران جگہ پر جا کر لوٹ لیتے تھے۔ یہ ملزمان اتنے ہوشیار تھے کہ کلوز سرکٹ ٹی وی کیمروں سے بھی چھپ کر اپنی واردات انجام دیتے تھے۔ مجموعی طور پر انہوں نے ڈکیتی کی 7 وارداتیں انجام دی۔ ان ملزمان کے خلاف متعدد افراد نے ڈکیتی کے متعدد مقدمات بھی درج کرا رکھے تھے۔ تاہم اپنی ہوشیاری کی وجہ سے یہ پولیس کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ بالآخر دن رات کی کوشش کے بعد یہ پولیس کے قابو میں آ ہی گئے۔ دونوں ملزمان عادی مجرم تھے اور سادہ ہتھیاروں کے بلبوتے پر اپنی کارروائی کامیابی سے انجام دے دیتے تھے۔ ملزمان نے پولیس کے روبرو 25,000 سے زائد نقدی اور چارجنگ کارڈز لوٹنے کا اعتراف کر لیا۔ دوسری جانب جدہ پولیس نے راہگیر کو لوٹنے والے 3 سعودی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ ایک راہگیر کی جانب سے بنائی جانے والی ویڈیو میں 3 نوجوانوں کو ایک شخص کو دبوچ کر اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اس سے نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹے دیکھتا جا سکتا تھا۔ پولیس کے مطابق نوجوانوں نے اس شخص سے 34,000 ریال چھین لیے اور جائے واردات سے فرار ہو گئے تھے۔ ویڈیو کی مدد سے ان کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں سعودی عرب میں فلموں کی نمائش کی۔ سعودی عوام فلموں اور تفریحی پروگرام کی مہنگی ٹکٹوں پر پھٹ پڑے ہیں۔ عوام کی اکثریت کے مطابق صرف امیر طبقہ ہی ان تفریحی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ کچھ عرصے سے سینما گھر عوام کی تفریح کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی اور بین الاقوامی فنکاروں کا میوزک کنسرٹ بھی منعقد ہو رہے ہیں۔ تاہم سعودی عوام کی اکثریت ان تفریحی سرگرمیوں کے شروع ہونے کے بعد بھی اس لیے ناراض نظر آتی ہے کہ سینماؤں، کنسرٹس اور تھیٹر ڈراموں کی ٹکٹیں بہت زیادہ مہنگی ہیں۔ عوام کے خیال میں اتنی مہنگی ٹکٹیں صرف امیر طبقہ ہی افورڈ کر سکتا ہے۔ کسی متوسط طبقے یا غریب طبقے کے فرد کے لیے ان تفریحی پروگرام سے لطف اندوز ہونا بہت مشکل ہے۔ کئی تفریحی پروگرامز کے ٹکٹ امریکہ اور یورپی ممالک سے نسبت بھی انتہائی زیادہ ہیں۔ گزشتہ دنوں ریاض میں ایک عرب فنکار کے پروگرام میں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ 2500 ریال میں فروخت کیا گیا، جبکہ اسی فنکار کی ابو ظہبی میں ہونے والی تقریب کا ٹکٹ صرف 350 درہم یعنی 353 سعودی ریال کا تھا۔ جبکہ ایک اور مصری موسیقار عمر خیرت کی ریاض میں منعقدہ تقریب کا اول درجے کا ٹکٹ 2200 ریال میں فروخت کیا گیا۔ اس کے برعکس قاہرہ میں ان کی کچھ روز قبل ہونے والی تقریب میں اول درجے کا ٹکٹ سعودی کرنسی میں صرف اور صرف 300 ریال کا بنتا ہے۔
सऊदी शहरियों के मुताबिक ऐसा लगता है कि मुमलकत में तफरीही तकरीबात से लुत्फ अंदोज होने का तमाम तरह आला तबके और ज़्यादा कमाई करने वालों तक ही महदूद कर दिया गया है। अब बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की। मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो शारजा में मुकीम पाकिस्तानी को बहादुरी पर शानदार एजाज़ से नवाज दिया गया। मुजफ्फर हुसैन ने पुलिस को मतलूब डाकू का ताक़ुब करके गिरफ्तारी में मदद दी थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं जो दयारे वतन से दूर अपने घरों के लिए रिज़्क़ कमा रहे हैं। पाकिस्तानियों का अमारात की तरक्की में बहुत अहम किरदार है। अक्सर पाकिस्तानी अमाराती कानून का एहतराम करने में पेश नज़र आते हैं और जराइम के खात्मे के सिलसिले में भी मकामी इंतज़ामिया से भरपूर ताउन करते हैं। ऐसा ही एक पाकिस्तानी मुजफ्फर हुसैन नज़र है जिसने एक मतलूबा डाकू को देखकर न सिर्फ पुलिस को इत्तला दी बल्कि खुद भी इस डकैत का पीछा करके इसके फरार की कोशिश नाकाम बना दी। जिस दौरान पुलिस ने पहुंचकर इस डाकू को गिरफ्तार किया, इस खतरनाक डाकू को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद करने पर मुजफ्फर हुसैन नज़र को शानदार अवार्ड से नवाज दिया गया है। शारजा पुलिस ने के डिप्टी जनरल कमांडर ब्रिगेडियर अब्दुल्ला मुबारक बिन आमिर ने अपने दफ्तर में मुजफ्फर हुसैन को बहादुरी के एजाज़ से नवाज दिया। यह एजाज़ वसूल करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जिसे सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। ब्रिगेडियर आमिर के मुताबिक पाकिस्तानी तारके वतन की इस बहादुरी भरे कारनामे से मुमलकत में दूसरे लोगों को भी जराइम पेशा अनासर के सद्देबाब के लिए पुलिस से ताउन की तरगीब मिलेगी। मुजफ्फर हुसैन का ये रवैया समाज में मौजूद अफराद के मुस्बत किरदार की निशानदही करता है। मुजफ्फर हुसैन ने पुलिस की जानिब से बहादुरी के एजाज़ से नवाजने पर बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इसका ये इक़दाम दूसरे लोगों को भी पुलिस से ताउन करने की तरगीब देता है। अब बात करें अगर यमन की, तो यमन के अस्पताल पर बमबारी से 7 अफराद हलाक हो गए। हमले में एक हेल्थ वर्कर, उसके 2 बच्चे और सिक्योरिटी गार्ड भी हलाक शुदगान में शामिल हैं। जनूब मगरबी यमन के एक देही इलाके में कायम पर किए जाने वाले अस्पताल से हमले से कम 7 अफराद हलाक हो गए। हमले में एक हेल्थ वर्कर, उसके 2 बच्चे और सिक्योरिटी गार्ड भी हलाक शुदगान में शामिल हैं। गैर मुल्की खबर रिसां इदारे के मुताबिक बैनुल-अक़वामी गैर हुकूमती तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने अस्पताल पर हमले से मुतल्लिक जारी करदा अपने बयान में 8 अफराद के ज़ख्मी होने का भी बताया है। ये हमला केताब के दही अस्पताल पर किया गया। इमदादी तंजीम के मुताबिक हमले के वक़्त कई अफराद इलाज के लिए अस्पताल के अहाते में मौजूद थे। सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक इस हमले में एक हेल्थ वर्कर, उसके 2 बच्चे और सिक्योरिटी गार्ड भी हलाक शुदगान में शामिल हैं। अरब न्यूज़ की खबरों से फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।